بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہماری کفالت امی جان نے کی، وہ ایک کمپنی میں ملازم تھی۔ میرے والد صاحب کے انتقال کے بعد انہوں نے ہمارا بوجھ اٹھایا۔ جیسی میری والدہ تھی ایسی ماں کی مثال نہ ملتی تھی۔ میرے بھائی ابصار مجھ سے 2 برس بڑے تھے، نیک لائق اور محنتی تھے۔ وہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد بینک میں آفیسر لگے تو ہمارے بھی دن ہر گئے۔ میں نے BA کر لیا تھا۔ امی مجھے اپنے گھر کا کرنا چاہتی تھی، مگر میں نے کہا کہ پہلے بھائی کی شادی ہونی چاہیے تاکہ میری رخصتی کے بعد میری والدہ اکیلی نہ رہ جائے۔ آس پڑوس کی عورتوں نے بھی امی کو یہی صلاح دی، بلکہ ایک محلے دار خاتون نے تو رشتہ بھی ڈھونڈ لیا۔ اصرار کر کے امی کو وہ لڑکی دکھانے لے گئی کہ چند آفتاب چند مہتاب دوبارہ ایسا رشتہ چراغ لے کر ڈھونڈنے سے نہ ملے گا۔ میرے کہنے پر میری والدہ وہ لڑکی دیکھنے چلی گئی۔ پڑوسن نے بالکل سچ کہا تھا کہ واقعی وہ لڑکی چند آفتاب چند مہتاب ہی تھی۔ چراغ تو کیا، سورج لے کر بھی ڈھونڈو تو ایسی لڑکی نہیں مل سکتی۔ لڑکی کا نام نیہا تھا۔ پہلی نظر میں وہ لڑکی ماں کو بھا گئی۔ یوں چٹ منگنی پر بیاہ ہو گیا۔ بھائی کے سہرے کے پھول کیا کھلے، وہ دلہن پا کر ہر وقت گلاب کے پھول کی طرح کھلے کھلے رہنے لگے۔ یہ شادی اگرچہ امی جان کی پسند سے ہوئی تھی، مگر جب دلہا دلہن نے ایک دوسرے کو دیکھا تو یوں لگا جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دوسرے کے لیے ہی بنایا ہے۔ کہتے ہیں جہاں خوشیاں پھولوں کی طرح نچھاور ہوتی ہے وہاں غم بھی طاق میں رہتے ہیں۔ بھابھی ابصار بھائی سے بہت محبت کرتی تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے پال بھر کو جدا رہنا گوارا نہ کرتے تھے، مگر خوشیوں کا یہ عرصہ مختصر تھا۔ دوسرے بچے کو جنم دیتے ہوئے نیہا بھابھی نے اس جہاں کو ہی خیر آباد کہہ دیا۔ زندگی ہی شاید اتنی تھی اور موت و حیات پر کسی کا بس نہیں چلتا۔ انہوں نے 6 سال بھائی جان کی رفاقت میں گزارے اور اپنی 2 نشانیاں عامر اور شینیلا کے روپ میں ہمارے پاس چھوڑ کر راہی ملک عدم ہو گئی۔ میرے بھائی تو اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتے تھے کہ دوبارہ شادی نہ کرنے کا عہد کر لیا۔ بھابھی کی وفات کو 4 برس بیت چکے تھے۔ اس عرصے میں کون سا دن ہوگا جب انہوں نے ان کی یاد میں نیر نہ بہائے ہوں۔ والدہ اور میں نے مل کر ان کے بچوں کو سنبھالا پالا پوسا، لیکن کب تک؟ امی کو میری شادی کی فکر تھی اور وہ خود بوڑھی ہو رہی تھی، پہلی جیسی طاقت نہ رہی تھی۔ پوتے اور پوتے کی خاطر میری شادی اتنا عرصہ ملتوی کرنا پڑا۔ انہوں نے بیٹے کے کان کھانے شروع کر دیے کہ اب تم دوسری شادی کر لو تاکہ میری بیٹی کو اس کے گھر کا کر سکوں، میں تمہاری بہن کو اس کے گھر کا کر سکوں، تمہاری بیوی آ جائے تو گھر بار کے ساتھ بچوں کو بھی سنبھال لے گی۔ بھائی جان اگرچہ دوسری شادی پر راضی نہ تھے، ماں کے اصرار سے مان گئے، تاہم ایک شرط رکھ دی کہ کسی بے سہارا کو سہارا دیں گے جو لاوارث ہوگی، تاکہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کے صدقے ان کے بچوں کی زندگی میں خوشیاں عطا کرے اور وہ سوتیلی ماں کے ظلم کا شکار نہ ہو۔ ان کا ارادہ نیک تھا، لیکن سوال یہ تھا کہ اب ایسی لاوارث اور بے سہارا کہاں سے ڈھونڈی جائے جو ایسی خصوصیات کی مالک بھی ہو کہ ان کے بچوں کو ماں جیسا پیار دے سکے۔ لاوارث اور بے سہارا کی تلاش میں ہم کچھ فلاحی اداروں میں گئے، لیکن مطلب کی لڑکی نہ ملی۔ پھر کئی لوگوں سے بھی کہہ رکھا تھا، کہتے ہیں کہ جب ڈھونڈو تب مراد ملتی نہیں، لیکن اکثر بن مانگی مل جاتی ہے۔ تلاش میں 2 سال اور نکل گئے۔ میرے سر میں چاندی کے بال چمکنے لگے تو اماں گھبرا گھبرا کر ہر ایک سے کہنے لگی لڑکی کی عمر نکلی جاتی ہے مگر میرے بیٹے کو ہوش نہیں، خدا اسے ہوش کے ناخن دے۔ بہن بوڑھی ہو چلی ہے اور یہ ابھی تک اس سے اپنے بچے پلوا رہا ہے۔ عامر اب 13 سال کا ہو چکا تھا اور شینیلا میٹرک میں تھی۔ بھائی بھی عمر رسیدہ دکھائی دینے لگے تھے۔ یار دوستوں نے سمجھایا میاں کس چکر میں پڑ گئے ہو، کسی شریف گھرانے سے رشتہ تلاش کر لو جو ضرورت مند ہو، غریب
اور یتیم بچیاں محض دولت نہ ہونے کے باعث غیر شادی شدہ رہ جاتی ہیں۔ کسی غریب کے گھر کی لڑکی کو بغیر جہیز بیاہ لانا بھی تو نیکی ہی ہوگی۔ انہی دنوں بائی کے ایک بچپن کے دوست دبئی سے تشریف لائے۔ وہ بہت پیسہ کما کر لائے تھے۔ ایک روز ملنے آئے، بائی کا مسئلہ سنا تو ان کو ایسی جگہ لے گئے جہاں لاوارث لڑکیاں تو تھیں مگر ان کے سودے ہوتے تھے۔ دوست کا نام فیصل تھا۔ فیصل نے کہا سہارا ہی دینا ہے تو ایسی کسی لڑکی کو عزت دو جو عزت کی زندگی اور جینے کو ترس رہی ہو لیکن زبردستی گناہ کے دلدل میں دھکیل دی گئی ہو۔ اس سے بڑی نیکی اور کوئی نہیں ہو سکتی اور اس نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ضرور گرا مایا ہوگا، مجھے اس امر کا یقین ہے۔ فیصل نے خود بھی ایک مظلوم اغوا شدہ لڑکی سے شادی کر کے اسے عزت کی زندگی دی تھی۔ فیصل کی بات بائی کو متاثر کر گئی۔ وہ اس کے ساتھ اس بازار میں عیش و نشاط کی خاطر نہیں بلکہ کوئی مظلوم اور لاوارث لڑکی تلاش کرنے کو جانے لگی کہ جو عزت کی زندگی بسر کرنے کی تمنائی ہو۔ ایک روز ان کو دلال نے ایک لڑکی دکھائی جو میرے بھائی کو ولی لگی۔ وہ 17 برس کی دوشیزہ تھی۔ گناہ گاروں کی بستی میں رہتے ہوئے بھی اس کے چہروں پر فرشتوں جیسی معصومیت تھی۔ جب تنہائی میسر آئی تو بائی نے نرمی سے کلام کیا، شریف گھرانے کی لگتی ہو، نام کیا ہے تمہارا؟ آپ کو نام سے کیا کام ہے؟ اس نے بے دلی سے جواب دیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کب سے یہاں آئی ہو اور کب تک روتی رہو گی؟ ایسے تو آنکھیں کھو دو گی۔ میرے بھائی نے ہمدردی سے بات کی لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ دعا کرو خدا تم پر رحم کرے، اب تو آپ کی رحم و کرم پر ہوں۔ ٹھیک ہے، بولو کیا چاہتی ہو؟ آپ اپنے گھر ملازمہ رکھ لے لیکن میں یہ گندی زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ تم کہاں سے آئی ہو یا لائی گئی ہو اور کس کی بیٹی ہو؟ سب یہی پوچھتے ہیں میری آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھ کر، مگر مقصد وہی پورا کرتے ہیں جس مقصد کے لیے لاتے ہیں۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، تم میرا یقین کرو، آرام سے بیٹھو اور بھروسے سے بات کرو، میں تمہارے بھروسے کو ٹھیس نہ پہنچاؤں گا۔ تم سے قبل بھی اس تانے دلال نے مجھے 3 لڑکیاں دکھائی، بہت خوبصورت تھی لیکن مجھے وہ پسند نہ آئی جبکہ تم مجھے پہلی نظر میں اچھی لگی ہو۔ آپ کی مہربانی ہے، اب آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ تمہارے حالات جاننا چاہتا ہوں اور تمہارا نام۔ حالات میں نہ بتاؤں گی، نام انہوں نے رخسار رکھا ہے لیکن میرا نام حمیرہ ہے۔ حمیرہ ہی اچھا نام ہے جو تم پر جچتا ہے۔ حالات نہیں بتاؤ گی تو کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ یہاں اسی غرض سے آیا ہوں، کسی مظلوم لڑکی کا ہاتھ تھامنا چاہتا ہوں اور اس کو عزت دار زندگی دینا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کیا کسی عزت دار گھرانے سے آپ کو کوئی لڑکی نہیں ملی تھی مگر موت نے اس کو مجھ سے چھین لیا؟ یہ ایسا گاؤں ہے جو بھرتا نہیں ہے۔ اب میرے پاس اس کی امانت 2 بچے ہیں جن کو ماں کی ضرورت ہے۔ میری اپنی ماں بوڑھی ہے، وہ اب ان کی ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتی۔ اس نے بہت غور سے بائی کی باتیں سنی، پھر تعصب سے بولی، اب کیا ہو سکتا ہے؟ وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جس کی تمنا ایک عورت کو ہوتی ہے۔ اگر تم چاہو تو میں تم سے نکاح کر لوں گا اور تمہاری قیمت ادا کر کے یہاں سے لے جاؤں گا۔ آپ کے گھر والے کیسے برداشت کریں گے مجھ کو؟ یہ شادی میں اپنی والدہ کی اجازت سے کروں گا۔ اگر تم کو شرافت کی زندگی قبول ہے تو میں ان لوگوں سے بات کرتا ہوں۔ بائی کی بات سن کر لڑکی کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا اور وہ خوشی سے رونے لگی۔ تبھی بائی نے درمیان والے آدمی سے رابطہ کیا۔ وہ تھوڑی دیر میں آ گیا اور سوال کیا،
کیا ہوا؟ مجھے معلوم تھا یہ چھوکری ضرور بین کرے گی، ماتم کا ماحول بنا دیتی ہے اور گاہک کا دل خراب کر دیتی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے لال میاں، لڑکی نے ماحول خراب نہیں کیا ہے، اس نے تو ماحول بنایا ہے۔ یہ ہمارے مطلب کی لڑکی ہے۔ اب تم بتاؤ کہ اگر ہم اس کو خرید کر نکاح کرنا چاہیں تو کتنی رقم ادا کرنی پڑے گی؟ میں یہ میرا بھائی سے پوچھ کر ہی بتا سکتا ہوں، کانے دلال نے جواب دیا۔ تو ابھی جا کر پوچھو اور آ کر بتاؤ۔ وہ ترنت چلا گیا اور 1 گھنٹے کے بعد لوٹ آیا اور ساتھ ایک ہدیڑ عمر عورت بھی حصیدار۔ ظاہر ہے کہ یہی میرا بھائی تھی۔ میرا بھائی، آپ کو لال میاں نے ہمارا مدعا بیان کر دیا ہوگا، آپ کیا کہتی ہو؟ ہم تو صاحب اس چھوکری سے پہلے دن سے ہی تنگ ہے، ناک میں دم کر دیا ہے اس نے ہمارا۔ ہم خود چاہتے تھے کہ کسی طرح اس کو کوئی خرید لے جائے تاکہ ہمارے وہ دام تو وصول ہو جائے جو ہم نے اس پر ضائع کر دیے ہیں۔ ہم نے اس کو 1 لاکھ میں خریدا تھا۔ اچھا تو بھائی اب کام کی بات کرو، کتنے روپے لوگی؟ 2 لاکھ میں دوں گی میں یہ، لیکن تم نکاح ہمارے سامنے کرو گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ آگے اس سے کوئی زبردستی دندا کرائے، کیونکہ جب ہم کسی لڑکی کو خرید لاتے ہیں وہ ہماری اولاد کی طرح ہو جاتی ہے، اچھی نکلے یا بری، کما کر دے یا لگایا ہوا پیسہ غارت جائے، وہ ہماری بیٹی بن جاتی ہے، اور خراب اولاد کو بھی کوئی کنویں میں نہیں دھکیلتا۔ ٹھیک ہے میرا بھائی، آپ رقم لے اور جو بھی شرط رکھے، مگر ہماری بھی ایک شرط ہے کہ جب ان کا نکاح ہمارے ساتھ ہو جائے گا تب آپ سے ان کا رابطہ ختم ہو جائے گا، آپ کا پھر ان سے کچھ ناتا واسطہ نہ رہے گا۔ اگر آپ کو یہ بات منظور ہے تو ان کی اچھی زندگی کے لیے دعا دیجیے، ہم سے رقم لیجیے اور ناتا ختم سمجھیے۔ ٹھیک ہے میاں، ہم کو منظور ہے، ہمارے دل میں اس کی یاد تو رہے گی، مگر اس کی اچھی زندگی بھی مد نظر ہے، کیونکہ ہم نے اس پر کوئی ظلم کیا اور نہ چاہتے ہیں کہ اس پر کوئی ظلم کرے۔ ہم نے اس کو نہ اغوا کیا ہے اور نہ کرایا ہے، ہم نے تو صرف خریدا ہے، کیونکہ یہاں کا یہی رواج ہے۔ کچھ یہاں طوائف زادیاں ہوتی ہیں اور کچھ شریف زادیاں ہوتی ہے کہ جن کو حالات یہاں لا پھینکتے ہیں۔ ہم ان پھولوں کو سنبھالتے ہیں، ان کی آبیاری کرتے ہیں، ان کی ناز برداریاں کرتے ہیں، اور انہیں تکلیف میں دیکھ کر خود ہمارا اپنا دل بھی اداس ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج یہ تکلیف میں لگتی ہے مگر کل نہیں ہوگی، ہم ان کو اچھی طرح اور خوش رکھیں گے، آپ ہمارا یقین کریں۔ میرا بھائی اچھے دل کی عورت تھی، معاملہ خوش اسلوبی سے طے ہو گیا۔ فیصل نے اسی دم 2 لاکھ کا انتظام کر دیا اور وہ پیسے میرا بھائی کی ہتھیلی پر رکھ دیے اور حمیرہ کو انہوں نے بھائی کے سپرد کر دیا۔ میرے بھائی نے وعدہ کیا تھا کہ وہ نکاح میں میرا بھائی کو ضرور شامل کریں گے تاکہ ان کو سکون رہے کہ وہ لڑکی کو کسی غلط مقصد کے لیے نہیں بلکہ صحیح مقصد کے لیے لایا گیا ہے۔ حمیرہ کو فیصل اپنے گھر لے گیا اور بیوی کے سپرد کر دیا، کیونکہ بھائی اس کو بغیر نکاح گھر نہ لانا چاہتے تھے۔ میری امی جان کو بھی تمام صورتحال سے آگاہ کرنا تھا۔ حیرت کی بات کہ حمیرہ کے بارے میں سن کر امی جان نے اس کو بہو بنانے سے صاف انکار کر دیا۔ بولی، بیٹا ابصار، کان کھول کر سن رکھو، اگر تم نے اپنی مرضی سے اسے بیوی بنا بھی لیا تو میں یہاں اسے نہ آنے دوں گی۔ بازار کی عورت میری پوتی اور پوتے کی ماں کہلوائے مجھ سے برداشت نہ ہوگا۔ پھر بھائی نے کافی منتیں کی، میں نے بھی کہا امی جان آپ اس کو فیصل کی گھر جا کر ایک نظر دیکھ تو لیں، کیا پتا اس کی مظلومیت ہی آپ کے دل میں اثر کر جائے۔
وہ اپنی مرضی سے تو طوائف نہ بنی ہوگی، لیکن میری ماں نے تو بس ایک ہی رٹ لگا دی کہ میرے گھر بہو آئے گی تو کسی شریف گھرانے کی لڑکی، اس بازار کی طوائف کو ہرگز قبول نہ کروں گی۔ امی کے سخت رویے سے دل برداشتہ ہو کر بھائی ابصار اس قدر دل گرفتہ ہوئے کہ ان کا دل ٹوٹ گیا اور مسیری پر گر پڑے۔ پھر کئی دن تک نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ جب بھائی کی ایسی حالت دیکھی تو ماں کی ممتا نے جوش مارا مجھ سے بولی کہ تم بھی چلو، فیصل کے گھر جا کر اس کو دیکھ آتے ہیں۔ ہم فیصل کے گھر آئے۔ فیصل کی بیوی تو پہلے ہی حمیرہ کی طرح مظلوم لڑکی تھی، مگر انہوں نے عزت دار زندگی کو نعمت جان کر خود کو ایک اچھی بیوی ثابت کر دیا۔ اب وہ فیصل بھائی کے 3 بچوں کی ماں تھی۔ بہرحال حمیرہ کو دیکھا تو ایک انی سی دل میں رہ گئی۔ وہ واقعی معصوم اور مظلوم دکھائی دی۔ والدہ نے کچھ سوچا اور پھر گھر آ کر ابصار بھائی سے کہا، مجھے تمہارا فیصلہ منظور ہے، مگر اس لڑکی کا ہمیشہ ساتھ دینا ہوگا، کیونکہ لوگ کبھی نہ کبھی باتیں ضرور کریں گے، تب سب باتوں کو برداشت کرنا، دوبارہ ماضی میں نہ دھکیل دینا۔ امی جان، میں وعدہ کرتا ہوں لوگ جو بھی کہیں میں حمیرہ کا زندگی بھر ساتھ نبھاؤں گا۔ حمیرہ کو میں نے اور فیصل بھائی کی بیگم نے دلہن بنایا اور نکاح بھی ان کے گھر پر ہوا۔ فیصل بھائی نے سارا انتظام کیا تھا۔ بھائی کے دونوں بچے امی کے پاس تھے۔ نکاح کے بعد 2 روز ابصار بھائی نے اپنی منقوہ حمیرہ کے ساتھ فیصل بھائی کے گھر گزارے، جہاں اوپر کی منزل پر انہوں نے کمرہ سجا دیا تھا۔ تیسرے روز بھائی اور حمیرہ بھابھی سادہ کپڑوں میں گھر آئے تو امی نے عامر اور شینیلا سے ان کی نئی ماں کا تعارف کرایا۔ حمیرہ ہماری سوچ سے بڑھ کر اچھی ثابت ہوئی۔ وہ سوگڑ اور ہمدرد دل رکھتی تھی۔ آتے ہی ہمارے گھر کو سنبھال لیا، بچوں کو مانوس کر لیا اور ان کو اس قدر پیار دیا کہ وہ پروانہ وار اس کے گرد منڈلانے لگے۔ میرے بھائی بھی خوش تھے اور ان کو فخر تھا کہ ان کا انتخاب صحیح ثابت تھا۔ حمیرہ امی جان کا بہت خیال رکھتی، ان کی خدمت کرتی اور مجھے بھی عزت و احترام دیتی تھی، کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتی تھی۔ گویا کہ ان کو عزت کی زندگی کی شدید آرزو تھی اور اب وہ اس نعمت کو کسی صورت نہ کھونا چاہتی تھی۔ برسوں بعد میں نے اپنے بھائی کو خوش و خرم اور ہنستے مسکراتے دیکھا۔ وہ ہر دم چہکتے مہکتے تھے۔ وہ گھر جو نیہا بھابھی کے بعد سونا ہو گیا تھا، وہاں اب بھائی اور بچوں کے چہکے گونجتے سنائی دیتے ہیں۔ حمیرہ کی ساتھ سے ہمارے گھر میں خوشحال گھرانے کا احساس دوبارہ جاگ اٹھا تھا اور دل و ذہن نے سکون کی ٹھنڈک کو محسوس کیا تھا۔ واقعی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ذات سے آپ ٹھنڈک کا احساس پاتے ہیں۔ بھائی کو بھی حمیرہ سے یہی امید تھی کہ وہ زمانے کی ٹھکرائی ہوئی ہے ہر کو سکون کا گہوارہ بنا دے گی۔ وہ نازک سے خوبصورت لڑکی اگر نیک اتوار تھی تو میرے بھائی میں بھی کوئی کمی نہ تھی۔ خوب روح، تعلیم یافتہ اور آفیسر، بیوی کا بہت خیال رکھنے والے، گھر اور بچوں سے پیار کرنے والے انسان تھے۔ حمیرہ ہمارے ساتھ اچھی تھی، لہٰذا ہم لحاظ کے مارے ان سے ان کی ماضی کے بارے میں نہ پوچھتے تھے۔ ایک روز ہی انہوں نے اپنے بارے میں بتایا تو کچھ انہوں نے بتایا انہیں کی زبانی سنیے۔ ایک روز امی صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی کہ ان کو بچھو نے ڈس لیا۔ یہ کالے رنگ کا بڑا سا بچھو تھا۔ فوراً زہر چڑھ گیا۔ شدید تکلیف کے عالم میں ان کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے، لیکن افاقہ نہ ہوا اور بخار کے عالم میں ان کی وفات ہو گئی۔
امی کی وفات کے وقت میری باجی 16 برس کی اور میں 14 برس کی تھی۔ امی کی جدائی نے ہمارے گھر کی خوشیوں اور سکون کو متاثر کیا۔ لوگوں نے میرے والد کو مشورہ دیا کہ جلدی دوسری شادی کر لو، کیونکہ گھر میں 2 جوان بچیاں ہیں، ان کا بغیر ماں کے اکیلا رہنا ٹھیک نہیں۔ میرے والد کی شادی میری پھپھو نے اپنے سسرال میں ایک دور کی عزیزہ سے کرا دی۔ یہ عورت طلاق یافتہ تھی، ایک بیٹی اور ایک بیٹا پہلے خاوند سے تھا جن کو وہ ہمراہ لے آئی۔ وہ خود اتنی بری نہ تھی، لیکن ان کے دونوں بچے شیطان صحفت تھے۔ انہوں نے ہم بہنوں کا جینا دوبر کر دیا۔ ابو سے بھی شکایت نہ کر سکتے تھے کہ وہ سوتیلی ماں کے گن گانے لگے تھے۔ پھپھو اکثر آتی تھی، انہوں نے جو ایسا ماحول دیکھا، اپنے بیٹے کے لیے میری باجی کا ہاتھ ابو سے مانگ لیا۔ یوں میری بہن ان کی بہو بن کر میری پھپھو کے گھر چلی گئی، لیکن عذاب جھیلنے کو اکیلی رہ گئی میں۔ نئی ماں اور ان کے بچوں نے مجھے نوکرانی بنا لیا۔ وہ مجھ پر حکم چلاتے اور سارا کام کراتے۔ اس پر امی کو اللہ نے ایک بیٹا دے دیا۔ ماں تو کر کے سیاہ و سفید کی مالک ہو گئی۔ میں ان کا بیٹا بھی سنبھالتی اور پورے گھر بھر کا کام بھی کرتی۔ میری پھپھو میری حالت پر کرتی۔ پڑوسنیں بھی امی کو کہتی کہ بچی کی شادی کر دو، تب تک اس سے خدمت لوگی۔ ان باتوں سے چڑ کر میری سوتیلی ماں نے اپنے ایک دور کے رشتہ دار سے میری شادی کرا دی، مگر یہ شادی کیا تھی، خانہ بربادی ہی تھی۔ یہ شخص اوباش اور جواری تھا، نشہ کرتا تھا اور اس کے روابط بازار حسن سے تھے جہاں یہ اکثر جایا کرتا تھا۔ نشے میں مجھے مارتا پیٹتا، مار پیٹ سے ایک روز میری حالت خراب ہو گئی تو میری ساس ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ اس نے بتایا کہ تمہاری بہو اب کبھی ماں نہ بن سکے گی۔ اس انکشاف پر میری ساس مجھ سے جان چھڑانے کی سوچنے لگی۔ گھر میں ساس کا بھانجا آیا کرتا تھا، اس کا نام ولید تھا۔ وہ مجھ سے ہمدردی کرتا تو میں اس کی ہمدردی میں سکون تلاش کرنے لگتی۔ ایک دن پولیس آئی اور میرے شوہر کو گرفتار کر کے لے گئی، ان کو جیل ہو گئی۔ ولید اب ساس کے پاس آتا اور ضرورت کی اشیاء جیل میرے خاوند کو پہنچاتا۔ ایک روز ساس نے مجھے ایک کاغذ دیا کہ جبار نے جیل سے طلاق لکھ کر تم کو بھیجی ہے، اب تم جہاں چاہے جا سکتی ہو۔ میں نے کہا کہ ایسے گھر نہ جاؤں گی، میرے والد کو بلاؤ تاکہ وہ خود آ کر مجھے لے جائے۔ کچھ دن بعد ساس بولی تمہارا باپ تو نہیں آ سکتا، اگر تم کہو تو میں تم کو خود میکے پہنچا دوں، جیسی آپ کی مرضی۔ میں نے جواب دیا ظاہر ہے اب ساس کے بس میں تھی، جبکہ میرے والد نے تو دوسری شادی کر کے مجھے بلا ہی دیا تھا، میکے میں بھی کب کوئی میرا خیال رکھنے والا تھا۔ سوتیلی ماں اور اس کی اولاد وہاں پر براجمان تھی۔ یہ لوگ مجھ سے خدمت لیتے اور طرح طرح سے ذہنی اذیت دیتے۔ ایک دن گزر گیا، ساس نے بتایا کہ تمہارے باپ کو دوبارہ فون کیا ہے لیکن وہ جواب ہی نہیں دے رہا، تم تیار ہو جاؤ، ہم تم کو تمہارے والد کے گھر چھوڑ آتے ہیں۔ ناچار میں تیار ہو گئی تو ساس کہنے لگی ولید میرے گردے میں درد ہے، تم ہی اس کو اس کے والد کے وہاں پہنچا کر آ جاؤ۔ جب میں والد کے ساتھ جا رہی تھی، گھر سے جاتے ہوئے روتی جا رہی تھی، تب وہ مجھے جھوٹی تسلیاں دینے لگا۔ کہا اگر تمہارے والد نے تم کو قبول نہ کیا یا تمہارے ساتھ برا سلوک کیا تو میں تمہارے والد کو تمہارے رشتے کا پیغام دوں گا اور تم سے شادی کر لوں گا، بس تم
रो मत, अभी तो इद्दत की मुद्दत पूरी करनी होगी, इसीलिए तुम्हारा मैके जाना ज़रूरी है। लेकिन वो मुझे वालिद के घर पहुंचाने के बजाय मीराबाई के कोटे पर ले आया और मेरे दाम खड़े करके वहां से चला गया। अब मैं उन लोगों के रहमो करम पर थी जो मेरा राब्ता मेरे वालिद से ना कराते थे। उन्होंने मुझको अच्छा खिलाया और प्यार भी दिया, मगर मुझे सुकून ना था। रूह तो पहले ही मार चुकी थी, अब जिस्म को मुर्दा समझ लिया। 1 साल का ये अरसा कयामत बनकर मुझ पे गुजरा, फिर सार फरिश्ताए रहमत बनकर आए और मेरी सारी दुआएं कबूल हो गई। हुमैरा की कहानी बहुत दिलसोज थी। हम चाहते थे कि वो अपने वालिदैन से राब्ता करे, मगर उसने मना कर दिया। कहा कि मुझे ऐसे माँ बाप की ज़रूरत नहीं है जिनकी बेहिसी ने मुझे कुएं में गिराया। अब मुझे मंजिल हिल गई है और इसी 4 दीवारी में मारूंगी। अफसार बाई हुमैरा बाबी का बहुत ख्याल रखते थे और वो बच्चों के साथ खुश थी। खुद माँ ना बन सकती थी, इस बात का ज़रूर उनके दिल को मलाल होगा। लेकिन मेरे भाई के 2 बच्चे मौजूद थे, लिहाजा अम्मी और भाई को इस बात से फ़र्क ना पड़ा कि हुमैरा भाभी बाज है। जब तक अम्मी जिंदा थी भाभी ने उनकी खूब खिदमत की। अम्मी ने भी हुमैरा का साथ दिया। मेरी शादी के कुछ अरसे बाद अम्मी की वफ़ात हो गई। मेरे भाई को बैंक की तरफ से दुबई बेच दिया गया। मेरी भाभी और भाई के बच्चे भी भाई के हमरा दुबई चले गए। मेरे भाई ने बाकी सर्विस पूरी की और फिर कनाडा सुकूनियत इख्तियार कर ली। आमिर और शैनिला की शादियां हो चुकी है, वो कनाडा में खुशो-खुर्रम है। भाभी का कभी कभी फ़ोन आता है तो उनकी खैरियत की इत्तला मिल जाती है। दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मेरी भाभी को खुश रखे। मेरे भाई को तो नेकी का फल मिल गया और वो वहाँ बहुत खुश हैं। ऐसी और भी दिलसोज कहानियाँ सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि मेरे चैनल की तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। इसके अलावा अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जज़ाकल्लाह।